السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج بتاریخ 10 اپریل سن 2020 بروز جمعہ ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک ہے آب زمزم کی اہمیت و فضیلت اسلامی و سائنسی و طبی نقطہ نظر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے ہے یا ہر اس مرض کے لیے ہے یا ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بہت سارے معلومات فراہم کرائیں گے، اور اس ڈسکشن میں ہمارے 2 عظیم اور معتبر مہمان تشریف لائے ہیں، جن کا میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرانا چاہوں گا۔ اس کے بعد ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر الطاف الرحمن ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے اپنے وطن عزیز ہندوستان اور نیپال سے علمی تشنگی بجھا کر دنیا کی عظیم اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کلیت الدعوہ و اصول الدین سے اپنے بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی، اور اللہ کا فضل و کرم ان پر ایسا ہوا کہ جس یونیورسٹی میں کبھی وہ اپنی علمی تشنگی بجھانے میں شب و روز مشغول رہا کرتے تھے، آج اسی یونیورسٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سینکڑوں طلباء ان سے اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہیں، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے طلباء ان کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ شیخ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الدعوہ و اصول الدین میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور وہاں پہ اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور یہ سب کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد لقمان محمد یعقوب صاحب، جن کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ کا بھی تعلق وطن عزیز ملک ہندوستان سے ہے۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی ایس سی اور ایم ایس سی کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد آپ نے شمالی کوریا سے پولیمر انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ویلور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی چنئی انڈیا کے سابق ایڈجنکٹ پروفیسر رہ چکے ہیں، اور یونیورسٹی آف عمان اور شاہ سعود یونیورسٹی الریاض سعودی عرب میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بطور سائنسی محقق کوریا کے مشہور فرم سامسنگ کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں۔ فی الحال آپ طیبہ یونیورسٹی یمبو سعودیہ عربیہ میں کیمیکل انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور آپ وہاں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ریسرچ اسکالر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے دونوں مہمان انتہائی شفیق، شائستہ اور انسان دوست شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دونوں مہمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب ہم باقاعدہ یہاں سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ناظرین ہیں ان کے پاس اگر کوئی سجیش ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی سوال ہو تو میرے واٹس ایپ پر ضرور بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0009666535135 تو آپ بلا دریغ بلا جھجک میرے واٹس ایپ پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم اپنے دونوں مہمانوں سے اس کا جواب ضرور لیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ ہمارے جو مہمان ہیں ان مہمانوں کی لسٹ میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب اور ڈاکٹر محمد لقمان صاحب دونوں شخصیتیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہم سارے لوگ میں اپنی طرف سے اور آپ سارے لوگوں کی طرف سے ان دونوں مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اور سوالات کا سلسلہ کچھ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آب زمزم کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا مختصر روشنی ڈالیں۔ میں اپنے مہمانوں کو بتاتا چلوں کہ یہ حلقہ جو ہے 1 گھنٹے کا ہے، تو کوشش یہ کریں گے کہ جواب آپ کا مختصر ہو، اور یہیں سے میں مائک کھولنا چاہتا ہوں اپنے مہمان کا، ڈاکٹر الطاف صاحب کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، شیخ آپ کا مائک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، جو سوال میری طرف موجود ہے کہ آب زمزم کی تاریخی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، تو اس سلسلے میں مختصراً عرض یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں لا کر کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے رخصت ہو گئے. اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور کوئی ہریالی نہیں تھی اور پانی بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جو میں دوسرا چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پانی کی تلاش میں حضرت حاجر علیہ السلام یہ پانی کی تلاش میں نکلی اور وہ کچھ دیر وادی صفا کی طرف یعنی کوہ صفا کی طرف گئیں اور وہاں سے دیکھا کہیں پانی نظر آئے. جب نظر نہیں آیا تو پھر وہ مروہ کی طرف گئیں. اس طرح سے وہ 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان آئی اور گئیں، اور اس کے تھوڑی دیر کے اس کچھ آواز سی محسوس کی تو بعد دیکھا کہ رہ چکی اور وہاں سے اور ابراہیم علیہ السلام کی فرما حاجر علیہ السلام آئی اور انہوں نے اپنے برتن میں پانی دونوں ہاتھوں سے رکھنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے یہ چشمہ جاری ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس چشمے کو اسماعیل علیہ السلام کے لیے مدد کے طور پر اور غذا کے طور پر جاری کر دیا. اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی زمزم کے پانی کو پیتی تھیں، اور اس کے بعد وہ مکمل طور سے ان کے سے دودھ آتا تھا، اور جس سے اسماعیل علیہ السلام پیتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ بڑے ہو گئے اور یعنی رضاعت کی عمر ختم ہو گئی، اور وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو اس کے بعد وہاں کچھ اور لوگ آ کر کے آباد ہو گئے قبیلہ جرہم کے، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت لے کر کے وہاں پہ رہنا شروع کیا تھا. تو یہ مختصر سی کہانی ہے اس چشمہ زمزم کی، آب زمزم کی، زمزم کی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. لیکن یہاں پہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے، اور آڈینس ہمارے کہہ رہے ہیں کہ آواز کلیئر نہیں ہے. تو اگر آپ ہو سکے کچھ نیٹ کے، میرے خیال سے نیٹ کا کچھ پرابلم ہے، اگر اس کو کلیئر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ آواز کٹ رہی ہے ریئل میں. تو ذرا آپ اس کو چیک کر لیجئے. اور میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جن کے مائک کھلے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، شاید انہوں نے کھول رکھا ہے جبکہ میں نے میوٹ کر دیا ہے، تو آپ برائے مہربانی ذرا شانتی بنائے رکھیں، کیونکہ یہاں لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب میرا دوسرا سوال ڈاکٹر لقمان صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ زمزم اور عام پانی دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا آب زمزم میں ان معدنیات کا استعمال کیا جاتا ہے جو عام پانی کو بنانے میں کیا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، ہائی کاربوریٹ ہے، کلورائڈ ہے، فلورائڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ان کو کیا ان معدنیات کا یا ان کیمیکلز کا استعمال ہمیں زمزم کے لیے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، یا نیچرل ہی اس کی سپلائی کی جا سکتی ہے؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول اللہ اما بعد. جزاک اللہ خیر، اور بہت بہت شکریہ شیخ پرویز، آپ نے مجھے اس مبارک ملک میں شرکت کرنے کا موقع دیا. جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ زمزم کا پانی اور نارمل پانی میں کیا کافی فرق ہے، اور فرق ان معدنیات کا ہے، یہ جو منرلس ہوتے ہیں ان کا ہے خاص طور سے.
اور اس میں خاص طور سے کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹیشیم ہے، فلورائڈ ہے، اس ٹائپ کی چیزیں کافی مقدار میں ہیں۔ اور ایک چیز بتاتا چلوں یہ کہ نارمل جو پانی ہوتا ہے، چاہے وہ باٹل واٹر ہو یا ٹیپ واٹر ہو یا منرل واٹر ہو، ان سب میں بھی یہ ساری چیزیں کم و بیش ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اس ٹائپ کا کمپوزیشن رکھا ہے کہ نہ تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے نہ تو بہت زیادہ ہیں اور نہ ہی اتنے کم ہیں کہ ان کو نارمل پانی کے مقابلے میں کیا جا سکے۔ تو مطلب ایک طرح سے یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے، ایک طرح سے میڈیسن کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا شیخ نے بتایا کہ مطلب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی حاجرہ علیہ السلام یہ پانی پی کے گزارا ہوتا تھا، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں میجر یہی فرق ہوتا ہے کہ کمپوزیشن کا جو ہے تو زیادہ اماؤنٹ میں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ نقصان دہ ثابت ہو۔ اور اس کو پرزرو کرنے کے لیے کوئی الگ سے ٹیکنیک نہیں ہوتی ہے، جس طرح سے مطلب زمزم نارمل واٹر میں ہم کلورین ملاتے ہیں یا اور دوسرے کیمیکل جس سے یا اس کو اور پیوریفائی کرتے ہیں۔ تو اس کو پیوریفائی اللہ کا شکر ہے کہ آلریڈی یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام کر رکھا ہے، اس میں فلورائڈ اتنی سفیشینٹ کوانٹٹی میں ہے کہ اس کو فردر آپ کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا چلوں، آب زمزم کو سائنس اور طب یہ کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ بالکل بہت اچھا سوال کیا، اور یہ اس کا جواب کافی لمبا ہے۔ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے سب سے پہلی چیز جو شیخ نے بتائی حدیث کے سلسلے سے جی، کہ یہ بطور فوڈ بھی، بطور کھانا بھی اس کو، جیسے اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو وہ پیاس کے کام میں آ سکتا ہے، بھوک لگی ہو تو بھوک اس کی مٹ سکتی ہے۔ ایک چیز کمپوزیشن کے لحاظ سے میں بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کیلشیم ملا ہے، کیلشیم اس میں اتنی مقدار میں ہے کہ جیسے 1 لیٹر دودھ اگر انسان پیتا ہے اور 4 سے 5 لیٹر پانی پی لے تو پورے دن میں اس کے لیے یہ پورے کھانے کے طور پر ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ اس میں کیلشیم ہے۔ لیکن اتنی نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہو اور کوئی پرابلم کریٹ کرے۔ جی جی۔ دوسری چیز جو میگنیشیم وغیرہ ہے وہ باڈی بلڈنگ، بلکہ ایک شاید بتائیں گے کہ ایک صحابی تھے وہاں تقریباً 40 دن خانہ کعبہ کے آس پاس رہے اور وہ بالکل کوئی بھی کھانا انہوں نے نہیں کھایا، صرف پانی پہ گزارا کیا، اور اس سے الحمدللہ سارے جو بھی جسمانی ان کی قوت برقرار رہی اور جو بھی ایک نارمل انسان کرتا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو اس سے اللہ کا شکر ہے اگر یہ ہے کہ یہ پانی پیا جائے تو چستی پھرتی اور مسل ڈیولپمنٹ میں بھی کام آتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو مائکروبیل اگر آپ بتائیں تو اس کے بہت بے شمار فوائد ہیں، اور جو مطلب بہت اچھے ریسرچ جرنل میں پبلش ہیں۔ میں اس ٹائپ کے صرف گوگل سے نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی گوگل کرے اور کوئی بھی انفارمیشن اس طرح سے لے لے، یہ اچھے ریسرچ جرنل میں پبلش ڈیٹا ہے۔ اینٹی ٹاکسک افیکٹ ہے، جیسے پانی میں یا بدن میں یا کھانے میں کوئی زہریلی چیز ہو گئی یا کوئی ایسا مادہ ہو گیا جو بدن میں زہر پیدا کرتی ہے، اگر زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اس سے کافی حد تک ریلیف ملے گی۔ اینٹی ٹاکسک افیکٹ بھی ہے، اینٹی مائکروبیل تو ہے ہی، یہ اینٹی مائکروبیل ہے۔ اس میں جیسا زمزم کے کنویں میں مطلب کوئی بھی اس طرح سے مائکرو آرگینزم یا چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کائی وغیرہ جو اپنے یہاں کرتے ہیں اس ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی۔ اینٹی مائکروبیل بہت زبردست پراپرٹی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی ہے۔ اسکن ڈیزیزز اس سے الحمدللہ اس سے سالو ہو سکتی ہیں بہت آرام سے۔ یہ ہارٹ ڈیزیزز کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بون کے لیے، خاص طور سے دانتوں کے لیے جی، جو لوگ اس پانی کو ریگولر استعمال کرتے ہیں ان کو دانتوں کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فلورائڈ کی ایسی مقدار رکھی ہے کہ نہ تو اس میں ایسا ہوتا ہے اگر پانی میں زیادہ فلورائڈ کی مقدار ہو جائے تو وہ نقصان کرتی ہے، صحیح، اور اگر کم ہو جائے تو پھر دانت ایک طرح سے جیسے چپنے لگتے ہیں یا اس میں ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ چیز اتنی سفیشینٹ مقدار میں، بیلنس مقدار میں ہے کہ وہ ہڈیوں کو مضبوطی دیتی ہے، دانتوں کی سارے پرابلم کو سالو کرتی ہے۔ اینٹی کینسر، یہ بہت اسٹرانگ اینٹی کینسر پراپرٹی اس کے اندر ہے۔ اور باڈی ڈیفینس سسٹم کا اس میں امیونٹی ڈیولپ، جیسے آج کل کورونا وائرس کا معاملہ ہے تو اس میں امیونٹی بہت سیریس پرابلم ہوتی ہے، تو امیونٹی اور نروس سسٹم کو بہت مضبوطی دیتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اینگزائٹی ہوتی ہے، اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا آپ نے جس حدیث کا تذکرہ کیا کہ جس مقصد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جائے وہ اس میں کام آئے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
जैसे इसमें मादनियात दे रखे हैं, ऐसी सलाहियत इसमें रखी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मेमोरी प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की हो, थायराइड की प्रॉब्लम, उसमें आयोडाइड, सल्फेट और फ्लोराइड, नाइट्रेट इस टाइप की इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में थायराइड की प्रॉब्लम, डाइजेशन होता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो सकती हैं। अभी आजकल हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा हमारा ताल्लुक हो गया है। जी। तो इसको अगर पानी हम रेगुलर इसको कहते हैं तो रेडियोलॉजिकल प्रॉपर्टी से भी मतलब हम उसके नुकसान से बच सकते हैं। और भी जैसे अगर हम ये देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि इस पर रिसर्च भी हुआ है, चूहों पे रिसर्च किया गया और कि उनको अगर दौरान हमल अगर माँ को पानी जमजम का पिलाया जाए उसको चूहे को, तो जो बच्चे वे बहुत तंदुरुस्त और वजन अच्छा उनका रहा। एबॉर्शन, एंटी एबॉर्शन एक तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एबॉर्शन होने से बचने के लिए आसानी होती है। जस्ट एक मिनट, बहुत शुक्रिया। कुछ और जो कि तिब्बी है, मैं माजरत चाहता हूँ, और भी एक दो पॉइंट है, मैं कह लें डॉक्टर साहब, कह लें, कोई मसला नहीं है, आप पूरा कर लें, क्योंकि अगर 1-2 मिनट हम ज़्यादा कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। जी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एबॉर्शन से रिलेटेड, डिलीवरी या प्री मेच्योर बर्थ जो है, ये इन सारी चीज़ों, या लो बर्थ रेट है, जो लोग पानी जमजम का पीते हैं यहाँ मतलब बर्थ रेट यहाँ काफ़ी अच्छा होता है जी। और उसके अलावा आँखों की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है। नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती हैं, जैसे स्वेलिंग हो गया या इचिंग, मतलब बदन में इचिंग होती है या कहीं कहीं ऐसे स्किन हार्ड सी हो जाती है, उन सब के लिए बहुत मुफीद है। और तो ये चीज़ तो हो गई तिब्बी। उसके अलावा अभी हमारी फील्ड से रिलेटेड मैं देख रहा था, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जैसे लोहे और लोहा होता है, अगर बाहर उसको छोड़ जाए तो जंग लग जाता है उसमें जी। तो इसमें एंटी कोरोजन, जैसे बिल्डिंग में अगर आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग हो आपने देखा होगा, उसमें छड़ या छत में आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल जंग लग जाता है और उसकी वजह से मजबूती उसकी कम हो जाती है। इसी तरह के इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े जो मतलब प्लांट जो होते हैं उसमें स्टील के इस्तेमाल किए जाते हैं, लोहे के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त इसकी, अगर इस पानी को इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ें बनाई जाए तो। और कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इसको लेके एक सिल्वर नैनो माइक्रो सेंसर बनाया गया, जिसमें एक नॉर्मल पानी से और इस पानी के अगर लेके बनाया जाए तो जमजम के पानी से जो सिल्वर की अमाउंट मिलती है वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वाटर। उसके अलावा एग्रीकल्चरल मतलब खेती बाड़ी के लिए बड़ा अच्छा है, इस पर भी रिसर्च हुआ है, खेती बाड़ी के लिए भी मतलब बहुत मुफीद है कि मतलब अगर जमजम के पानी से इरिगेट किया जाए, उनको जमजम का पानी दिया जाए, तो उससे फसल की जो मिकदार होती है, यील्ड होती है, वो भी ज़्यादा होती है। उसमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, टोटल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नाइट्रोजन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फूल जो होते हैं बड़े अच्छे किस्म के और ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मतलब ये खासियत इसमें रख रखी है कि आप जिस मकसद के लिए भी किए, हालांकि रिसर्च अभी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन जितना भी हुआ है मैंने ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल पढ़े, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मुझे मिली। तो बस वैसे मुसलमान हो, वैसे कॉमन मैन हो या साइंटिस्ट, आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज से और खोल के पिए और इंशाल्लाह इसकी बरकतों से। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने जवाब काफ़ी दी और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अल्ताफ़ुर रहमान साहब से। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जमजम का कुआँ, सवाल ये है कि जमजम का कुआँ इब्तिदा से अभी तक जारी सारी है या बीच में कभी लॉकडाउन का शिकार हुआ है, या नीज़ ये हमें बताते चलें कि इससे जमजम के कुएं से आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का क्या ताल्लुक़ और क्या रिश्ता रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम साहब के ज़माने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चश्मे को जारी किया, और भी लोग आकर के आबाद हो गए और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा की इजाज़त से आबाद हुए थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और धीरे धीरे वो लोग जमजम के कुएं पर हावी हो गए
اور ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ اس وقت تعمیر کر دیا تھا، اور بعد میں جب یہ جرہم کے لوگ اس آبادی پر حاوی ہو گئے اور ان کا کنٹرول ہو گیا تو وہ لوگ خانہ کعبہ کے تعلق سے بڑی زیادتیاں کرنے لگے، اور خانہ کعبہ کے جو وہ ہوتے تھے پیسے اس کو کھانے پینے لگے، لوگوں کو ستانے لگے، اور جو لوگ باہر کے آتے تھے ان سے لوٹ کھسوٹ کرنے لگے. تو اس طرح سے وہ بہت زیادہ یعنی ورنہ تم لوگ مٹا دیے جاؤ گے اور ختم کر دیے جاؤ گے. بہرحال وہ اپنے ظلم پہ باقی رہے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ وہاں سے وہ نکال دیے گئے اور ختم کر دیے گئے، اور دوسرا قبیلہ جو بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا غالب آ گیا. جب وہ لوگ وہاں سے یعنی نکال دیے گئے، اسی بیچ میں یعنی کچھ انہی کے لوگوں نے زمزم میں کچھ چیزیں ڈال دیں، اور اس لڑائی وغیرہ کے بیچ میں وہ زمزم کا کنواں پھٹ گیا، یعنی زمزم کا جو چشمہ تھا وہ ختم ہو گیا اور دب گیا، اور اس کے بعد وہ اس کا کوئی سراغ نہیں رہ گیا لوگوں کے پاس بنو خزاعہ کے زمانے میں. اور اس کے بعد بھی کافی دنوں تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ ہاں پانی ہے کہ نہیں ہے. پھر ایسے پڑا تھا وسلم کا زمانہ جو آیا، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ اس کو پھر سے پانی اس کا یعنی تو انہوں نے ایک دن خانہ کعبہ کے پاس میں وہ سوئے، انہیں آیا کہ ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. پھر دوبارہ وہ سوئے تو دوبارہ انہیں یہ چیز آئی. 3 بار اس طرح سے انہوں نے خواب دیکھا، اور اخیر میں پھر انہوں نے اب یہ نشانی ہے آپ سے وہ دیکھ 5 چونچ مارے گا. انہوں نے صبح جا کر کے اس کو دیکھا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں اسی جگہ پر کنواں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انہوں نے کو لے کر اس کو شروع کیا. جب وہ کھودنا شروع کیا غیر سی کی ملے گی یہ چیز، کھودتے کھودتے کنویں کی جو تئی جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی نیو یا اس کی جو باؤنڈری ہوتی ہے کنویں کی، وہ جب مل گئی تو وہ بہت خوش ہوئے. اور ہمیں بھی حاصل ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم کو خاص طور سے عطا کیا ہے، اس لیے میں تنہا اس کو کھدواؤں گا اور میں ہی اس کا ذمہ دار رہوں گا. تو دوسرے لوگوں نے مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آخر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو ایک آدمی جو شام کی طرف تھا، ایک اس کی طرف یہ لوگ جانے لگے فیصلہ کروانے کے لیے. تو قریش کے خاندان کے ہر قبیلے کے یعنی ہر اس کے برانچ کے لوگ اور عبد سب ساتھ میں گئے اور جا رہے کے پاس جائیں گے اور جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. کرنا اللہ کا کہ راستے میں سب پانی ختم ہو گیا، عبد المطلب کا اور ان کے اپنے جو لوگ ساتھ میں تھے ان کا پانی ختم ہو گیا. انہوں نے بقیہ لوگوں سے پانی مانگا، لیکن لوگوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کے پاس ختم ہو گیا. شیخ میں آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا اور میں اپنے تمام بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ویڈیوز بند کر لیجئے. ایسی مجھے ایک فنی نے بتایا ہے کہ اس سے آواز کی کوالٹی تھوڑی صحیح ہو جائے گی. ایسا ہے کہ ہم لوگ ہر میں اپنے اخوان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ویڈیوز بند کر لیجئے، اس سے آواز کی کوالٹی تھوڑی صحیح ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کے ہاں کچھ پرابلم ہے نیٹ ورک کا، تو ذرا جی شیخ. جی شیخ. جی شیخ صاحب بولیے.
چلیں اگلا، جب تک شیخ صاحب نہیں آ رہے ہیں تب تک میں اگلا سوال لے لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر لقمان صاحب سے۔ ڈاکٹر لقمان صاحب، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث کوٹ کیا تھا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے اس پہ وہ کام کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمیں اس پر کامل یقین اور اعتماد بھی ہے۔ اس کے تحت کئی دفعہ ایسی کیسز آئے ہیں کہ جب میڈیکل سائنس نے مریض کو لا علاج بتا دیا ہے اور بالکل یہ ہاتھ اٹھا لیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر لقمان صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں۔ جی، تو میں کہنا چاہتا کمپلیٹ کر لوں کہ جب میڈیکل نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تب کئی دفعہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ زمزم نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کی یا مطلب کیا تحقیق ہے اس کے تعلق سے؟ آپ کا سوال بہت صحیح ہے، بہت اچھا ہے۔ جی بالکل، جو ابھی میں نے میڈیکل سے ریلیٹڈ بیماریوں کا تذکرہ کیا اور نارمل پرابلمس کے بارے میں بتایا، تو پہلی بات یہ کہ انسان کی نیت اگر صحیح ہے، حیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ ہمارے لیے وہ حدیث کافی ہے، اور اس پہ اگر انسان کا یقین ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا ہے۔ بحیثیت سائنٹسٹ جتنا بھی ریسرچ میں نے ابھی ایکسپلور کیا ہے اور جو بھی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا، اس سے بالکل یہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ زمزم کے پانی میں شفا ہے اور اس کو ہر اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو بھی جو بھی ضرورت ہو، انشاءاللہ وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سائنٹیفک طور پہ بھی مطلب بہت ساری مرض کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ جی جی ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر الطاف صاحب میں نے آپ کا مائک کھول دیا ہے، تو ذرا وہ جو بچ گیا تھا اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیں، زمزم کے تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ جی تو میں یہ بتا رہا تھا جی کہ جب ان لوگوں کا پانی راستے میں ختم ہو گیا اور وہ مرنے کے اس پہ آ گئے، قریب آ گئے، تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب ایسا ہے، حکم دیا کہ سب آدمی اپنی اپنی خبر کھول دے تاکہ ابھی قوت موجود ہے جسم میں، جی، اور جب ایک آدمی مر جائے گا ان کی دفن کر دیں، ورنہ آخر میں اگر سب مر جائیں گے تو کون کس کو دفن کرے گا؟ صحیح ہے۔ تو سب لوگوں نے خبر کھول دیا اور اشار میں بیٹھ گئے کہ اب جو مرے گا اس کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح انتظار کرنا اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے مریں، تو لاؤ چلو چلتے ہیں ذرا سا اگل بگل دیکھتے ہیں کہ کہیں پانی مل جائے، کیا کیا جائے۔ تو پھر وہ لطو یار نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ نے ویسا کریں گے ہم لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو جس پہ وہ سوار ہو کے چلتے تھے اس پہ اپنا سامان رکھا اور اس پہ وہ بیٹھے اور اونٹنی کو حکم دیا کہ اٹھے۔ جب وہ اونٹنی اٹھی تو اپنی جگہ پہ تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا، تو اس کے بعد وہ بہت خوش ہوئے سب لوگ اور انہوں نے پانی پیا، اپنے برتنوں میں پانی رکھا۔ تو جو ان کے مخالفین تھے ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ اس جگہ پر جہاں پانی کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس اونٹنی کے نیچے سے آپ کو پانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو وہ زمزم کا پانی عطا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ جائیے زمزم کا پانی ایک عمل کیجیے اور ہم لوگ اس میں سے کوئی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور اس اعتبار سے پھر انہوں نے آ کر کے اس کام کو مکمل کیا اور زمزم کا کنواں ان کو مل گیا اور پانی جاری وسائل۔ یعنی ان لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ حق صرف ابو طالب کا ہے اور یہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ جب انہوں نے معجزہ دیکھ لیا وہی۔ اور اس کے بعد پانی اب تک جاری ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد سے یہ پانی اب کنٹینیو جاری ہے، بیچ میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ماء زمزم کے بارے میں نے ابھی ڈاکٹر لقمان سے باتیں پوچھی، انہوں نے بتایا کہ طب بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ آخری علاج یہی ہے زمزم، جب طب ہار چکا ہے تب زمزم نے شفا دی ہے۔ تو میں آپ سے اسی حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دو واقعات جو صحیح واقعات ہوں جو موجود ہوں کتابوں میں، ذرا ان کو ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جی، کہ زمزم کو جس لیے پیا جائے اس کے لیے وہ فائدہ مند۔ اور اس حدیث کی توضیح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو شفا کے لیے پیو تو شفا ہے، اگر پیاس کے لیے پیو تو سیرابی ہے، اگر کھانے کی نیت سے پیو تو اس میں غذائیت ہے، جی جی، اور جس نیت سے پیو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ جی جی، تو یہ حدیث صحیح
یعنی ثابت ہے اللہ کے رسول میں ہے کوئی اور جو میں اس کو استعمال کیا ہے اور یہ حدیث تھے زمین کا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شیخ آپ کی آواز بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ کی آواز ڈاکٹر صاحب بالکل ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا اپنا ویڈیو بند کر لیجئے. ہو سکتا ہے کچھ کوالٹی صحیح ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب کے یہاں کچھ نیٹ ورک کا پرابلم ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر دوں کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, شاید وہ سعودی عربیہ کا ہی واقعہ ہے کہ کوئی ایک عورت تھی جس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ لاسٹ اسٹیج پر ڈاکٹروں نے سب نے جواب دے دیا تھا. تو بس ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے وقت کا انتظار کیجئے. تو اس عورت نے اپنے گھر والوں سے فرمائش کی کہ جناب ایسا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب ہی آ چکا ہے یا آ رہا ہے تو میری ایک خواہش ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے حرم شریف میں رکھا جائے. جب تک میں زندہ رہوں گی تو میں وہیں پہ رہنا چاہتی ہوں. اب بہرحال ان کے گھر والوں نے ان کی مرضی یا ان کی جو ہے جو تمنا انہوں نے کی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وہ لوگ حرم لے گئے اور وہ وہیں پہ ہوٹل لے کر کے اور ان کا آنا جانا حرم میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائیں اور دواؤں کے ساتھ ساتھ آب زمزم کا پینا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل مکمل طور سے شفایاب ہو گئیں. اس کے بعد جب وہ چیک اپ کرا کر کے اس ڈاکٹر کے پاس گئیں جس ڈاکٹر نے انہیں لاسٹ اسٹیج پہ بتا کر کے اور مطلب یہ جواب دے دیا تھا, تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور وہ بھی اس بات کو مان لیا کہ جی ہاں زمزم کے اندر وہ کچھ ہے چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے اور جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ انشاءاللہ اس سے پورا ہو جائے گا. ڈاکٹر الطاف صاحب اگر میری بات کو سن رہے ہوں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر الطاف صاحب آپ کی آواز بند ہے اور سوال آپ ہی کے لیے ہے. شیخ اپنے اگر مائک ذرا قریب کریں گے تو ہو سکتا ہے آواز آئے, اور میں تمام اخوان سے کہوں گا اپنے مائک آپ لوگ بند کر لیں کیونکہ یہ آپ جو ہمارے مہمان ہیں ان کو دیکھ سکیں گے. لیکن کچھ کسی نے بتلایا ہے کہ مائک آپ ویڈیو بند کر لیں گے تو شاید آواز کچھ کلیئر ہو جائے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا, کئی بار چاک کیا گیا, اس کے اندر کچھ اختلافات ہیں, اس کو بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو. لیکن جب چاک کیا گیا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمزم کے پانی سے دھلا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو جبرائیل امین کو حوض کوثر کا پانی دے کر کے بھیج سکتے تھے. تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ آب زمزم حوض کوثر کے پانی سے بہتر ہے یا اس کی کوئی اور حکمت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کئی بار چاک کیا گیا. جی. یعنی 2 بار تو کنفرم ہے, بالکل پکا معلوم ہے. جی. ایک بار جب آپ 4 سال کی عمر میں لگ بھگ تھے اور دوسری بار جب آپ کو معراج پہ لے کے جایا گیا تھا. جی جی. اور یہ 2 بار یعنی بالکل صحیح ہے. اور بقیہ جو روایتیں ہیں اس کی میں کلام ہے, لیکن ان 2 روایتوں میں کوئی کلام نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کا سینہ جب چاک کیا گیا تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا. اور زمزم کا پانی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمزم کے پانی کی ایک اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے. اور بہت زمانہ ہوا مجھ کو پڑھے ہوئے کہ اس واقعے کو لے کر کے ڈاکٹروں نے کہیں دل کا آپریشن کیا تھا. جی. اور اس میں زمزم کا پانی استعمال کیا تھا. اس میں زمزم کا پانی استعمال کیا تھا محروف طبی کے عوض, اور دیکھا تھا تم کو تجربہ مکمل طور سے یعنی کیا کہتے ہیں 100% کو نتیجہ ملا تھا. اور اس کی جب ان کا مقابلہ کر تو دونوں میں کوئی مقارنہ ہے نہیں, اس لیے کہ زمزم
یعنی من نعیم الجنت فی الدنیا الا الاسماء ہے ایک جیسا، ورنہ جو ہے وہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے جنت میں دودھ ہوگا اور جنت میں جو ہے نہریں ہوں گی یا جنت میں شہد ہوں گی، ان ساری چیزوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر لقمان صاحب، سوال آپ سے ہے کہ عام پانی تمام تر کیمیکل مکس کرنے کے بعد بھی اس کی ایک ڈیٹ آف ایکسپائر فکس کر دی جاتی ہے کہ 1 سال کے بعد اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں جی. تو یہ جو عام پانی جس کو منرل کیا جاتا ہے، اس میں جو معدنیات ملائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے ایکسپائری ڈیٹ کی، اس کے بعد اس کو لوگ نہیں پیتے ہیں. تو کیا زمزم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اس کو ایکسپائر کر دیتے ہیں، یا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، جب تک رکھیں تب تک رکھ کر کے پی سکتے ہیں؟ بحیثیت مسلم جی میں یہ مانتا ہوں کہ اس کو جب تک اگر اچھی کنڈیشن میں آپ اس کو رکھتے ہیں، صاف ستھرے بوٹل میں رکھتے ہیں، اچھی کنڈیشن میں کہیں دھوپ وغیرہ سے بچا کر کے، ہاں پھول وغیرہ سے بچا کے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دامن رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی جی. سائنس کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں جیسے زمزم کے کنویں میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی مائکرو آرگینزم یا اس طرح سے جیسے کیڑے مکوڑے یا پودے چھوٹے موٹے یا کائی، اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک فلورائڈ جو ہے، یہ کچھ ایسے کیمیکلس ہیں جن کی اماؤنٹ اتنی ہے، اس میں پھر کوئی اور دوسری جاندار چیز سروائیو نہیں کر پاتی، ایٹ لیسٹ مائکرو آرگینزم وغیرہ جو ہے. جی جی. جو جتنا میں نے تحقیق کیا اس میں کم از کم 2 سال کا تو انفارمیشن ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے کہ کم از کم 2 سال رکھنے کے باوجود بھی اس کے ٹیسٹ میں اور اس کے کوالٹی میں کوئی فرق نہیں آیا. جی. اس کے بعد کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، تو بحثیت سائنٹسٹ میں سمجھوں گا کہ بھئی ابھی 2 سال کی ہی لمٹ ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ہے کہ بحثیت مسلم میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کو صاف ستھرا انداز سے رکھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. جی اگر آپ کے تحقیق 2 سال کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ ملا کر کے جو معدنیات قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہیں، اور 2 سال تک آپ کی جو ریسرچ ہے، تو آپ نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اس کو رکھیں گے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تحقیق کے بعد بھی سائنس جو ہے اس نتیجے پر پہنچے گی کہ 2 سال کے بعد بھی رکھ کر کے اس کو پیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. بس یہ ہے کہ احتیاط برتیں، اس کو دھوپ وغیرہ میں نہ رکھیں یا ڈبہ وغیرہ. آپ نے صحیح کہا، اصل میں ابھی زمزم کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی نہیں ہے جی. اور اس کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے، بالکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر نارمل کنڈیشن میں اس کو رکھا جائے تو اس میں مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال بھی آپ سے ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر یہ بات بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے اور یہ مسئلہ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ زمزم کا پانی، اسے 2 سائنسدانوں نے کافی ریسرچ کیا ہے، ایک جاپانیز ہیں اور ایک ہیں جرمن کے. جاپانیز ہیں ڈاکٹر مسارو ایموٹو اور دوسرے جرمن کے جو ڈاکٹر ہیں کانوٹ پفیفر. کیا یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق کی ہے، اور اگر تحقیق کی ہے تو ان کی تحقیق کیا ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کو بلکہ ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. تو بحیثیت مسلم بلکہ ایک کامن مین، ہمیں جب بھی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آئے تو اس پہ یقین کرنے کے بجائے اور یقین کرنے سے پہلے یا فارورڈ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نیٹ کھولیں تو ان دونوں کا نام پھٹاک سے آ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق کی. بالکل میں بھی کھولا ہوں اور سرچ کیا تو میں ان کے بارے میں تحقیق کیا، تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. پہلی بات تو بحیثیت مسلم مجھے کوئی خاص اعتراض نہیں ہے ان کی فائنڈنگس پہ، اور ظاہر سی بات ہے انسان جو یقین کرتا ہے، جس چیز پہ بلیو کرتا ہے، اس سے فیوریبل کوئی چیز آتی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اپنے دین کے بارے میں، اپنی فکر کے بارے میں کچھ اس ٹائپ کا پتہ چلتا ہے، کوئی سائنٹسٹ کہہ رہا تو بہت بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. جی. لیکن اس میں کچھ پوائنٹس جو انہوں نے 1-2 پوائنٹ جیسے انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھئی زمزم کا 1 قطرہ اگر اور نارمل پانی میں 1000 قطرے میں ملا دیا جائے تو اس سے اس کی تاثیر میں کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل. تو
بحیثیت سائنٹسٹ میں کہوں گا کہ جب تک آپ اس کو پروو نہیں کرو گے تب تک میں اس کو نہیں مان سکتا. صحیح. اور وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سائنٹسٹ جو ہیں سو کالڈ میں کہوں گا سائنٹسٹ, یہ تو پہلے جو ڈاکٹر جاپانیز سائنٹسٹ جن کا بہت زیادہ نام آتا ہے, جاپانیز سائنٹسٹ ڈاکٹر مسارو ایموٹو, تو انہوں نے اپنی جتنی بھی تحقیق کیا ہے, جو ان کا پتہ چلا کہ تقریباً 15 سال انہوں نے تحقیق کیا اور ساری چیزیں فوٹوگراف وغیرہ لیے, کرسٹل بنائے اور بہت ساری چیزیں کیا, اس کو انفارچونیٹلی انہوں نے پبلش نہیں کیا. اچھا. کسی بھی سائنٹیفک جرنل میں پبلش نہیں کیا یا نہیں کر سکے. جو بھی ہوا مطلب ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی بھی سائنٹیفک جرنل میں پبلش کیا ہو. حالانکہ اتنا یہ زبردست ڈیٹا ہے جو پوری انسانیت کے لیے بہت, اگر واقعی میں جیسا وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو پوری انسانیت کے لیے بہت مفید چیز ہے. اور بلکہ اس کو ایک پورے مطلب ورلڈ میں سائنٹیفک کمیونٹی میں ایک نیچر اور سائنس 2 جرنل ہیں جو بہت ٹاپ لیول کے جرنل ہیں, اور اس میں اس ٹائپ کی چیزیں پبلش ہوتی ہیں جو نیا انکشاف ہوتا ہے اور جو جنرل پبلک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. کہیں بھی ایون چھوٹے موٹے جرنل میں بھی ان کا کسی بھی مطلب پبلش انہوں نے نہیں کیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو وائرل ہو رہا ہے تو یہ مطلب اس کا مصدر کیا ہے, کہاں سے یہ چیز وائرل ہو گیا کہ ان لوگوں نے تحقیق کی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, تو یہ کیسے, کہاں سے اس کا سورس ہے؟ اچھا, میں بات ایک اور اس کو میں لاتا ہوں. جی. دوسری بات یہ کہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں انڈسٹری میں بھی میں نے جاب کیا ہے, ریسرچ سائنٹسٹ وہاں بھی جاب کیا ہے. انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں تو اس کو جنرلی جرنل میں پبلش نہیں کرتے ہیں. جو بھی ڈیٹا چھوٹا موٹا نارمل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو تو پبلش کر دیتے ہیں, کیونکہ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ پیسہ لگا رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ پیٹنٹ کرتے ہیں. ہاں, وہ ڈیٹا جو ہے جب پے کیا جائے گا تبھی کریں گے وہ. جی, پیٹنٹ کرتے ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ ڈیٹا یا وہ ریزلٹ یا وہ ٹیکنالوجی کوئی اور نہیں استعمال کر سکتا. اگر کرنا بھی ہے تو نہ تو انہوں نے پیٹنٹ کیا کہیں اور نہ ہی کہیں کسی ریسرچ جرنل میں پبلش کیا. تو بحیثیت سائنٹسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا ہوگا, میں آپ کے جیسے اکثر سائنٹیفک کمیونٹی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن میں ایک طرح سے سافٹ فیلنگ رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کی بات تب تک نہیں مان سکتا جب تک آپ اس کو کسی سائنٹیفکلی پروو نہیں کریں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کا ڈیٹا یا ان کی یہ انفارمیشن وائرل کیوں ہو رہی ہے, سمپل سی چیز انسانی فطرت ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جب کوئی دوسرا غیر مسلم سائنٹسٹ کہتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں کسی غیر مسلم نے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور تو اس سلسلے میں مطلب پڑھے لکھے بھی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں. تو اس ڈیٹا کو اگر میں اپنے آپ کو کہوں تو میں کبھی اس ڈیٹا کو کہیں تذکرہ نہیں کروں گا کہ ہاں انہوں نے اس ٹائپ کا کیا ہے یا میں اس کو فارورڈ کروں گا, بالکل نہیں کروں گا. ہاں, لیکن یہ مان سکتا ہوں کہ جو خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمزم کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے. اگر کیا جائے ہو سکتا ہے یہ چیز ہمیں ملے, لیکن میں تب تک بحیثیت سائنٹسٹ اس کو اپروو نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ کروں یا وہ پروو نہ کریں یا ایسا کوئی سائنٹیفک جرنل میں پبلش نہ ہو. یہ لوگ وائرل اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز اور ہے جو آپ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ شیخ یا آپ اس کو کہیں کہ آج کل واٹس ایپ کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے اور ہم اس کو وائرل کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے. یہ ایک طرح سے جھوٹا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان بغیر تحقیق کیے کسی چیز کو کر. اچھا, ان دونوں لوگوں کے بارے میں دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ڈاکٹر مسارو ایموٹو جو ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے جی, اور کیا یہ ڈاکٹر نہیں ہے. ان کی جو سمپل میرے نزدیک تو اگر کوئی بھی ریسرچ کرتا ہے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے تو میرے نزدیک اس کی ڈگری اہم نہیں ہے. چاہے وہ جاہل ہو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب جو میں نے سنا ہے کہ بیٹی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی میں ڈگری پہ نہیں جاتا ہوں, لیکن جنرل پبلک کے لیے میں بتاؤں انہوں نے صرف BA کر رکھا ہے. یہ ان کو MA یا MSc یا PhD انہوں نے نہیں کی ہے. دوسرے جو سائنٹسٹ جرمن سائنٹسٹ ہیں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے, انہوں نے بھی اپنا یہ ڈیٹا کہیں بھی کسی بھی جرنل میں کسی بھی سائنٹیفک جرنل میں یا پیٹنٹ نہیں کیا. جو جرمن سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پیٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن 2014 سے آج تک ابھی تک پینڈنگ میں ہے معاملہ. وہ کیوں پینڈنگ میں واللہ عالم, آئی کین ناٹ سے. جی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ سائنٹیفک پیمانے پہ کھڑے نہیں اتر رہے ہوں گے, اس کی وجہ سے ابھی پینڈنگ میں ہوگا. ویسے پیٹنٹ میں کافی ٹائم لگتا ہے, لیکن اتنا ٹائم لگنا تقریباً 6 سال ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں
ظاہراً سائنٹیفک طور پہ اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال بھی آپ ہی سے ہے کہ ایک بات قابل غور ہے کہ اتنا پانی زمزم کا اس کنویں میں آتا کہاں سے ہے؟ کیونکہ روزانہ اگر آپ سپلائی دیکھیں کہ جس قدر روزانہ سپلائی ہوتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لیٹرز کی سپلائی روزانہ ہے، اور یہ سپلائی لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے موسم میں دیکھا جائے، جب چاہے وہ موسم رمضان ہو یا موسم حج ہو. اس کے علاوہ زائرین، معتمرین اور بعض اہل مکہ و مدینہ اور جو لوگ اس کے ارد گرد میں رہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں صرف زمزم کا پانی پیتے ہیں. اور جب سے یہ مسئلہ بن گیا ہے ملک عبداللہ والا، تو باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو ایک آدمی کو 5 دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ بآسانی میرے خیال سے ہفتے میں یا 10 دن میں آ جاتے ہیں، اور پوری فیملی کا انہوں نے رجسٹریشن کرایا ہوا ہے اور وہ اس حساب سے لے کر کے جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے ہے؟ مطلب اتنا پانی اس کے اندر آتا کہاں سے ہے؟ بحیثیت میرا ہمیشہ سارے سوالوں کا جواب 2 پوائنٹ کے لحاظ سے. پہلا یہ کہ بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھوں گا کہ یہ معجزہ ہے. دوسرا یہ کہ بحیثیت سائنٹسٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کا بھی تھوڑا سا 2-3 منٹ لگے گا جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ ٹائم لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب. جی. تو اس کے لوکیشن، زمزم کے کنویں کی لوکیشن اور اس کے کتنا پانی اس میں ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں تفصیل میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ زمزم کا یہ جو کنواں ہے، یا زمزم کا پانی جو ہے تقریباً 4000 سال سے استعمال ہو رہا ہے. زمزم کا پانی استعمال ہو رہا ہے، اور سائنٹیفک اسٹڈیز سے یہ معلوم ہوا ہے، جیسے آپ کسی پیڑ کی یا کسی بلڈنگ کی یا کسی راک کی جب ایج معلوم کرتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے، تو کاربن ڈیٹنگ جو ہوتی ہے ہم نے مطلب جب اسٹڈیز میں کیا گیا، تو یہ اس پانی کی جو ایج ہے وہ تقریباً 25,000 سال سے لے کے تقریباً 40,000 سال تک ہے. جی، ابھی سے لے کے تقریباً 25,000 سے 40,000 سال تک ہے. لیکن استعمال جو ہوا وہ تقریباً 4,000 سال سے استعمال ہو رہا ہے پانی. اور یہ جو زمزم کا کنواں ہے خانہ کعبہ سے تقریباً 20 میٹر پورب میں ہے، اور یہ وادی ابراہیم ایک بڑی فیمس وادی ہے. جی، وادی ابراہیم جو مکہ کعبہ ہے، وادی ابراہیم کے بیچ میں پڑتا ہے، اور جہاں تھوڑا سا گہرائی زیادہ ہے وادی کی، اس لوکیشن پہ یہ پڑتا ہے. اور یہ تقریباً وادی جو ہے تقریباً 60 کلومیٹر اسکوائر کی ہے، جس میں یہ کنواں جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً 31 میٹر گہرا ہے. اور اس 31 میٹر گہرائی میں پہلا جو تقریباً 13.5 میٹر ہے جی، وہ راک ہے، سینڈ ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پانی شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 17 میٹر گہرا ہو تو 17 اور 14 ملا کے 31 ہوتا ہے. اس بیچ میں ان دونوں لیئر کے بیچ میں ایک آدھے میٹر کی تقریباً 0.5 میٹر کی ایک پورس راک ہے، جہاں ایک طرح سے 2 سائڈ سے پانی آتا ہے. ایک کعبہ کی سائڈ سے آتا ہے اور ایک صفا پہاڑی کی سائڈ سے آتا ہے جی. اور یہ چیزیں جو بھی پہاڑی کے اندر اسپرنگ جو ہوتی ہیں، تو وادی ابراہیم میں یہ پانی جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ، اس کے علاوہ جو آلریڈی پہلے سے مطلب موجود ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی پہاڑیوں میں پانی ہے وہ بارش کے پانی ہی سے ہوتا ہے. ساری چیزیں وہ برسوں سے صدیوں سے جذب ہوتا ہے اور وہاں ہوتا ہے. اب یہ جو فلو ہے، اللہ کا شکر اتنا ہے کہ اس میں تقریباً ایک تجربہ کیا گیا جو یہاں زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر جو گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے جی، سعودی گورنمنٹ، اس پہ ایک مرتبہ تجربہ کیا گیا کہ بہت بڑے لگائے گئے تقریباً 8,000 لیٹر ایک سیکنڈ میں جو کھینچ سکتا ہے پانی. سبحان اللہ، 8,000 لیٹر پر سیکنڈ کھینچ سکتا ہے، اور اس کو تقریباً 24 گھنٹے چلایا گیا. اور اگر ہم کیلکولیٹ کریں 24 گھنٹے میں، تو اپنے انڈین جو ڈیٹا سسٹم ہے اس میں کہیں گے کہ 7 ارب پانی نکالا گیا لیٹر تقریباً، یا یہ کہیں گے 700 ملین لیٹر پانی نکالا گیا. اور 24 گھنٹہ نکالنے کے بعد 10 میٹر پانی کم ہوا، مطلب جو واٹر لیول کی ہے وہ 10 میٹر کم ہوئی. لیکن معجزاتی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 11 منٹ کے اندر وہ لیول مینٹین ہو گیا. تو یہ تو جب ایکسٹریم کیس میں چیک کیا گیا تب یہ ہے، یہ واٹر کا فلو ہے. اور یہ دونوں سائڈ سے، ایک تو جیسے
آپ یہ سمجھ لیں کہ زمزم کا کنواں جو ہے صفا اور کعبہ کے بیچ میں ہے، سمجھ تقریباً. تو ایک جو پانی کا راستہ ہے یا اسپرنگ ہے یہ کعبہ کی سائڈ سے آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صفا کی سائڈ سے آتا ہے. اور اس کے بعد نارمل ابھی اس میں جو نارمل اگر پانی اس میں نہ کھینچا جائے تو نارمل کیس میں جو 24 گھنٹے میں پانی آ سکتا ہے اس کنویں کے اندر کم سے کم 9.5 لاکھ لیٹر ایک دن میں 9.5 لاکھ لیٹر آٹومیٹک پانی اس میں آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15.5 لاکھ لیٹر. تو یہ ہے کہاں سے آتا ہے یہ چیز، ظاہر سی بات ہے پہاڑیوں سے ہی ہے، اسپرنگ سے ہی ہے، رین واٹر سے. آج کل یا یہ کہیں کہ بلکہ مکہ میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ ہے. تو پہلے چونکہ پانی کا استعمال بھی کم ہوتا تھا اور بارش وغیرہ بھی کم ہوتی تھی تو اتنا اس کا اثر نہیں پڑتا تھا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا بلکہ 15-20 سال اگر 1950 کے کمپیریزن میں ہم کریں تو ابھی 15-20 سال میں واٹر جو بارش کا لیول ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو اسی مقدار میں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پانی استعمال بھی ہو رہا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پہ اس کو مطلب مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے سعودی گورنمنٹ نے پورے یہ جو وادی ابراہیم ہے اس کو ایک طرح سے سیل کر دیا ہے، پورے مکہ کی پانی کی نکاسی کو سیل کر دیا ہے کہ جس سے پانی جو بھی یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ یہیں جذب ہو. اور ابھی جتنی بھی بلڈنگ بن رہی ہیں اس میں واٹر ہارویسٹنگ کا پورا سسٹم ہے کہ کوئی بھی جب بھی بارش ہوگی، چاہے وہ بہت تیز بارش ہو نارمل بارش ہو، تو پانی اکٹھا ہوگا اور وہ نیچے وادی ابراہیم کی طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے. جی. اس کے علاوہ میری اپنی جو پریڈکشن وہ یہ ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پانی میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ شاید اس طریقے سے، ابھی دیکھیں پہلے پانی کی مقدار بہت کم استعمال ہوتی تھی، ابھی جتنا لوگ پانی پیتے ہیں زمزم چاہے مکہ اور مدینہ میں یا جتنا بھی باہر دیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ پانی روز مکہ میں استعمال ہوتا ہے. اور اس پانی کو ٹریٹ کرنے کے بعد ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو بھی اگر وادی ابراہیم کی طرف رخ اس کا موڑ دیا جائے گا تو یہ سارا پانی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا زبردست فلٹر بنایا ہے کہ یہ ساری چیزیں ساری امپیورٹی کو دور کرتے ہوئے وہ وادی ابراہیم میں اور جو اسپرنگ ہے جس سے زمزم کا کنواں بھرتا ہے وہاں انشاءاللہ کبھی کمی نہیں آئے گی. تو میرا یہ پریڈکشن ہے انشاءاللہ، میری مطلب بیسڈ آن دا انفارمیشن کہ اس میں دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہترین جواب آپ کا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، کچھ معلومات آپ نے لوگوں کے بیچ میں شیئر کیے ہیں. میرا آخری سوال ہے، ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک طالب ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت عزیز ہیں ہمارے، ڈاکٹر عبدالرحمن اقبال صاحب پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں سوال انہیں دینا چاہوں گا. عبدالرحمن صاحب، حتیم ہم سارے لوگ جانتے ہیں جو خانہ کعبہ سے جڑا ہوا ہے حتیم، تو حتیم کو خانہ کعبہ کی بنی عمارت سے کیوں جدا رکھا گیا؟ میری آواز پہنچ گئی ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ جی. تو حتیم کو خانہ کعبہ کی عمارت سے کیوں جدا رکھا گیا، جبکہ بعد میں آئی ہوئی حکومتیں اگر چاہتیں تو اس کو تعمیر کر سکتی تھیں اور اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی لے سکتی تھی؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اس کو ابھی تک اسی حالت میں برقرار رکھا گیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے تو اس کے تاریخ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے نہیں کہ کیا ہے اس پہ، اور یہ حکمت کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کوئی بھی کام کیا جائے. ویسے ہی لوگ آپ دیکھیں کہ سعودی اگر کوئی کام نہیں بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر کے ان کی طرف لگا دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ کوئی بھی چیز کرنے جائیں یا جو قاعدے سے ایک چیز ہے اس میں اگر وہ اس میں کوئی ڈسٹرب یا اس میں آگے پیچھے کرنے جائیں گے تو لوگ جو ہے ان کے خلاف اور زیادہ باتیں بنانے لگیں گے. اور جو ایک ہوتی ہے اسلام کی جو شہرت کی بات ہوتی ہے کہ اسلام کی صورت اور اس کی تشویق خراب نہ ہو، بالکل مسلمانوں کی تشویق خراب نہ ہو، تو یہ ایک مصلحت کو دیکھتے ہوئے جو چیز جیسی ہے اسی پہ اس کو قائم رکھا گیا ہے اور اسی کے حساب سے اس کو چلنے دیا جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کی جاتی. جی جزاک اللہ خیر. تو اب
اس کی مزید وضاحت ہے، ہمارے بیچ میں ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر وسیم صاحب بھی موجود ہیں، اور جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہائر یونیورسٹی میں، اور میرے 3 حلقہ جو ہمارا ہوا ہے اس میں وہ تھے بھی ماشاءاللہ ندوے میں، آج ہمارے بیچ میں ہیں، اور اتفاق سے میں ان کا مائک کھولنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا، اور ان سے اس کا کچھ جواب مزید لینا چاہوں گا۔ آپ نے جواب کچھ حد تک دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میں کھول رہا ہوں، اور سوال تو میرے خیال سے آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ سوال سن لیں ڈاکٹر صاحب آپ، ڈاکٹر وسیم صاحب؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بہترین پروگرام کا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر الطاف عبداللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنی علمی شخصیت سے اس پروگرام کو قیمتی بنایا، مدین کیا اور اس کے علمی قیمت میں اضافہ کیا۔ یہ جو سوال آپ کا حتیم کا جو مسئلہ ہے، تو دیکھیے ہوا یہ تھا کہ جب زمانے جاہلیت میں جب یہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے گرا اور اس کو انہوں نے بنانا چاہا، تو جب وہ بنانے لگے تو ان کے پاس جو ہے وہ کی خواہش یہ تھی کہ بالکل جو ان کے پاس حلال کی کمائی تھی اس سے اس کو یہ بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کعبے کی تعمیر میں کوئی بھی پیسہ ایسا نہ لگنے پائے جو حرام کا ہو یا جس کے بارے میں شبہ ہو۔ جی جی تو سب نے اپنی بقدر استطاعت جو اس کی تعمیر میں جو لوگ شریک تھے اور خاص طور سے قریش، تو انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ جب یہ جو حصہ چھوٹا ہوا ہے اتنا حصہ بنانے بھر کا ان کے پاس پیسہ نہیں بچا۔ جی جب پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے باقی حصہ بنا کر کے اور اتنا چھوڑ دیا کہ یہ اس کو گھیر دیا کہ یہ کعبہ ہی کا اصل حصہ ہے، لیکن نفع نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تعمیر نہیں کر پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کریں اور اس کو کعبہ کو اس کی پرانی بنیاد سے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیاد ہے، یعنی حتیم کے ساتھ لے کر کے، حتیم کا جو حصہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اور جو اس کی اصل بنیادوں پر انہوں نے اٹھایا تھا، یہ اصل پورا حصہ شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس کو اس کے اصل حصے پر کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یہ جو تمہاری قوم ہے یہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر اس کو میں ہاتھ لگاؤں تو کہیں فتنہ نہ ہو جائے، ورنہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو پورا کر دیتا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی خوف سے اس کو چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو گرا گزرے کی خانہ کعبہ جیسی عظیم عمارت کو آپ توڑ رہے ہیں یا دوبارہ بنا رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کو کعبہ کو اس کی پرانی بنیادوں پر قائم کیا۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ڈاکٹر صاحب۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پرانی بنیادوں پر قائم کیا اور یہ کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف تھا وہ خوف ختم ہو چکا ہے، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے اس کو میں اس کی پرانی بنیادوں پر قائم کر دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کو میں پوری کر دیتا ہوں۔ جی چنانچہ انہوں نے کعبہ کو مکمل، جو آج حتیم آپ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑا سا حصہ ہے جو بنا ہوا نہیں ہے، اس کے ساتھ مکمل بنا دیا۔ جی لیکن اس کے بعد جب حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم پہ جب مکہ پہ حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کو پھر پرانی بنیادوں پر قائم کر دیا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کعبہ تھا اسی طرح رہے گا اور اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو ایسی بنایا اور آج تک وہ ایسی قائم ہے۔ اب جو بادشاہ ہیں، اب جو ملوک ہیں یا اس کے بعد سے جو بادشاہ آئے، چاہے وہ عباسیوں کی حکومت ہو، چاہے عثمانیوں کی حکومت ہو یا آج جو آل سعود ہیں، اگر یہ چاہیں تو اس کو یہ لوگ چاہتے ماضی میں جو کر سکتے تھے آج چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہی فتنے کا اندیشہ ہے۔ سب بہتر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ اگر آپ حتیم کے اندر نماز پڑھیں گے تو گویا کہ آپ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کعبہ کا حصہ ہے، ویسے ہی باقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح تھا اسی طرح اس کو باقی رکھا گیا ہے اور شاید یہی بہتر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی گویا کہ اس طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام پبلک کے لیے بھی موقع ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ خانہ کعبہ کا دروازہ تو عام لوگوں کے لیے کھلتا نہیں ہے، ملوک ہیں، وزراء ہیں یا گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو کھلتا ہے، تو اس طریقے سے عام لوگوں کے لیے بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آدمی اگر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں کعبہ میں نماز پڑھوں تو اسی بہانے وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لے گا تو کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا فضل یا شرف اس کو حاصل ہو جائے۔ بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہی آپ سے ایک سوال کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر حتیم میں وہ نماز پڑھیں گے تو ان کا رخ قبلہ کی طرف، مطلب جو بنیاد ہے، جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کی طرف رہنا ضروری ہے،
تو اس کے بارے میں ایک میرے پاس 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، اگر روشنی ڈال سکیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے لوگوں کا۔ دیکھیے یہ سوال تو خالص فقہی ہے، جو بات بظاہر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ کے اندر تو آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن یہ کا جو حصہ ہے یہ کعبہ ہے بھی اور کعبہ سے لگا ہوا اس کا ایسا جز ہے جو مطلب باہر نظر آتا ہے، تو بہتر یہ آدمی جب یہاں نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ اس کے سامنے جو بنی ہوئی عمارت ہے اس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، نہ کسی اہل علم کا یہ فتویٰ سنا گیا کہ حتیم کے اندر بھی آپ کسی بھی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کعبہ کا حصہ ضرور ہے اور وہ آپ کے لیے باعث شرف ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے کہ وہ کعبہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ بات نہیں ہے جو بالکل کعبہ نہیں، کعبہ کی جو موجودہ عمارت ہے ہے۔ میری خواہش یہ ہوگی پرویز صاحب کہ آپ ڈاکٹر الطاف صاحب سے اس سوال کو مزید وضاحت سے پوچھ لیں، ممکن ہے ان کے پاس کوئی سلسلے میں اور مزید معلومات ہو تو۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب ہے نہیں کچھ، ان کے ہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو نکل چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ نے بتایا کہ اس میں ظاہر سی بات ہے فقہا کا اختلاف ہوگا، لیکن ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے اندر جو بھی اقوال ہوں گے خیر اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کسی دوسری مجلس میں واضح کریں گے، ہمارے ندوات تو ہوتے رہیں گے۔ اور میں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر لقمان صاحب کا، ڈاکٹر وسیم صاحب کا، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کا اور ڈاکٹر الطاف صاحب کا کہ آپ سارے لوگ تشریف لائے اور آپ لوگوں نے ایز اے مہمان تشریف لائے اور آج ماشاءاللہ آپ نے آ کر کے مداخلہ کیا اور ہمارے ناظرین کو بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ندوہ پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کو، اور میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں ڈاکٹر لقمان صاحب کا کہ وہ کافی مشغول تھے اور ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا کورونا کے اوپر، ان کو سبمٹ کرنی تھی۔ تو بہرحال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر فیلڈ میں کامیاب کرے، آپ سارے لوگوں کو ہر فیلڈ میں کامیاب کرے۔ اور اب چونکہ وقت ہمیں اجازت بالکل نہیں دے رہا اس لیے ہم آپ سارے لوگوں سے یہیں پہ وداع لیتے ہیں، اور لیکن ایک گزارش ضرور کریں گے کہ جو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر وسیم صاحب چونکہ موجود ہیں اور ہمارے اس فریق عمل میں ہیں، وہ کہہ لیجئے کہ ہمارے مرشد ہیں، میں ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں بہت مفید مشورے بھی دیتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انہیں کا یہ فکرہ ہے کہ ندوہ کیا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے، تو ان فیوچر انشاءاللہ ہم لوگ یہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے، ہمارا نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور اس طرح کے پروگرامز یا اس سے ملتے جلتے پروگرامز یا وہ پروگرام جن کی ضرورت ہے زیادہ اور نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ایسے پروگرام پا لیتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 00966535135874۔ پھر سے ایک بار میں بولنا چاہوں گا، میں اس میں لکھ دینا چاہتا ہوں اس کو چیٹ میں، 00966535135874۔ یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا، اور اس کے اوپر آپ لوگ اپنے مفید مشوروں سے نواز سکتے ہیں۔ تو اب یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ فیکم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک میں انتظار کروں گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بڑھایا جائے، لیکن انشاءاللہ اب ٹائم ہم اس وقت بڑھائیں گے جب ہم ٹائم کا اعلان کر دیں گے کہ ٹائم بڑھایا جائے۔ جب ہم کہہ دیں گے کہ 1.5 گھنٹے کا ندوہ ہوگا تو انشاءاللہ اس حساب سے ہم آئیں گے اور ہم اپنے مشائخ کو لے کر کے آئیں گے، اپنے گیسٹ کو لے کر کے آئیں گے۔ صاحب میری ایک گزارش ہے جی کہ ڈاکٹر لقمان صاحب کو آئندہ پھر پروگرام میں بلائیے اور ایک اور زیادہ وسیع پروگرام اسی عنوان پہ کیجیے اور ان سے مزید معلومات سنیے، اور ان معلومات کو پھر آپ آئندہ یوٹیوب پر لوڈ کیجیے، اور اگر ہو سکے ڈاکٹر لقمان صاحب سے تو ان معلومات کو وہ مضمون کی شکل میں لکھ کر کے اردو اور انگریزی میں اس کو نشر کریں۔ بڑی مفید معلومات انہوں نے بتائی ہے، اور حقیقت میں جو پروگرام میں آخر میں آیا سن کر کے بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ میں اس کو دوبارہ سنوں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں، ان کو آپ ضرور بلائیں۔ ہاں، ڈاکٹر لقمان صاحب آپ کی بات کو سن رہے ہیں، ڈاکٹر وسیم صاحب۔ ڈاکٹر لقمان صاحب، یہ ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں، ہائل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور یہ ڈاکٹر لقمان صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق جمونی سے ہے اور آپ کا تعلق جے نگرہ سے ہے، تو کل ملا جلا کر کے سدھارتھ نگر بلرام پور کے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ بالکل میں ٹائم جیسے ہی ملتا ہے میں اس پہ لکھوں گا، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اسپیشلی وہ جو 2 ڈاکٹرس ہیں ان کے بارے میں، اور تو انشاءاللہ میں بالکل ضرور لکھوں گا۔ جی ضرور لکھیں ڈاکٹر صاحب، اور ہم لوگوں کی سارے لوگوں کی یہی اچھا ہے کہہ لیجیے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی اظہار بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہم کو ایسا بنائیں گے، ترتیب کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو پینل میں آنا ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر وسیم صاحب، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر لقمان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے موقع دیا، اور میں اپنے نور القمر بھائی، مسعود بھائی اور ڈاکٹر عرفات کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کروایا جی اور اس مبارک محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ جزاک
جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.